نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ اولا حضور باری تعالیٰ میں تسبیح و تحلیل کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے آئیے تاجدار مدینہ حضور سرور کونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا گلدستہ سجائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و اہل بیتہ مع الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے ویڈیو کو بنا کاٹے اور اسکیپ کیے پورا دیکھے۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ بڑھائے اور ثواب کی نیت کے ساتھ سارے لوگوں کو ارسال کرے تاکہ عربی زبان سے لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ دنیا کا دھوکہ، یہ جو دنیا ہے اس کو اللہ رب العالمین نے فانی کہا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو یہ بھی شعر آپ کے سامنے جو ہے سبق کو روک کے پیش کیا جا رہا تاکہ طلبہ۔ غرور الدنیا، دنیا کا دھوکہ، غرہ یغر غرورا، اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا، پھانسنا۔ الدنیا یعنی پلانٹ، ارض۔ آپ کہتے ہیں لیس الماجد الا القنوع الزاہد اذا یزہد زہدا۔ فی صلے کے ساتھ ہوتا ہے کسی سے محبت کرنا اور ان صلے کے ساتھ ہوتا ہے کسی سے دوری بنانا۔ یا یسمعو سے یقنع قنعا، تھوڑی سی چیز پر صبر کرنا، برداشت کرنا، جس کو سیکریفائی بھی بولتے ہیں۔ لیس الماجد الا القنوع الزاہد، دنیا سے دوری بنانے والا، تھوڑی چیز پر صبر اور قناعت کرنے والا، سیکریفائی کرنے والا ہی بزرگ ہے۔ دیکھیے لیسا سے جو ہے نفی کر رہے ہیں، نیگیٹو بتا رہے ہیں، اور اللہ سے جو ہے مستثنیٰ کر رہے ہیں کہ بزرگ وہ نہیں ہیں، بزرگ نہیں ہیں، مگر کون ہے؟ تھوڑی چیز پر صبر کرنے والا، دنیا سے دوری اختیار کرنے والا۔ فما اعزو، یہ لیجئے فعل تعجب ہے۔ فما اعزو، عزت دار ہے، کتنا عزت والا ہے، من وہ شخص، قنع جس نے تھوڑی سی چیز پر صبر کیا۔ تو قنع یقنع قنعا، تھوڑی سی چیز پر صبر کرنا اور برداشت کرنا۔ وما اذل، اور کتنا بیکار اور ذلیل ہے، ان ریسپیکٹفل ہے، من وہ جو طمع جس نے لالچ کیا۔ دنیاکم حبیبہ بحسنہا وطیبہ، دنیا تمہاری کیا ہے؟ پسندیدہ چیز ہے۔ بحسنہا، اس کی خوبصورتی، وطیبہ اور اس کی اچھائی۔ لیکنہا غدارۃ یغدر غدرا، یا غدر یغدر غدرا، اس کا مطلب ہوتا ہے دوغلا ہونا، دو منہا اور غدار ہونا۔ خداعۃ، خدع یخدع خدعا، اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا، وہ دوغلی اور دھوکے باز ہے۔ غرہ یغر غرا، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے دھوکہ دینا اور دھوکے باز ہے۔ لیس لہا حبیب، اس کا دوست نہیں ہے، اس کا حبیب نہیں ہے۔ زوالہا قریب، جس کا زوال، جس کا اینڈ، ختم ہونا قریب ہے، جلدی ہی ہے۔ ملولۃ خوانۃ، ملا یملو ملن وملولا، نصر ینصر سے، اس کا مطلب ہوتا ہے تھکنا، اکتا دینا۔ ملولۃ یعنی وہ تھکانے والی ہے، خوانۃ اور خیانت کرنے والی ہے، دوسرے کا حق مارنے والی ہے۔ خانہ یخون خونا، اس کا مطلب ہوتا ہے خیانت کرنا، دوسرے کی چیز کو ہڑپ لینا، حق مارنا۔ لیس لہا امانۃ، جس کے کوئی امانت نہیں ہے، جس کے پاس کوئی پروٹیکٹ نہیں ہے، جس کے کوئی حفاظت نہیں ہے۔ تفرق الاحباب، فرق یفرق تفریق، اس کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ کرنا، وہ دوستوں کو جدا کر دیتی ہے، الگ کر دیتی ہے۔ تشتت الاطراب، اور لنگوٹیا یاروں کو، تشتت بکھیر دیتی ہے، یعنی ایک دوسرے سے ہٹا دیتی ہے۔ شتت یشتت تشتیت، باب تفعیل سے مطلب الگ الگ کرنا، بکھیر دینا۔ تربن جمع اطراب، اس کا مطلب ہوتا ہے لنگیٹیا یار، ہم عمر۔ حربن لمن عالمہا، جنگ اس کے لیے ہے جس نے اس سے دوستی کی، میل جول کی، رشتہ جوڑا۔ سالمہ یسالم مسالمتن کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے مصالحت کرنا، صلح کرنا، میل کر لینا۔ تملمن لازمہا، اور وہ اس سے اکتاتی ہے، تھک جاتی ہے۔ ملا یملو ملن و ملولتن، تھک جاتی ہے جس نے اس کو لازم پکڑا، یعنی جو اس کے ساتھ کنٹینیو رہا۔ لازمہ یلازم ملازمتن، باب مفعلہ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ساتھ رہنا،
لازم پکڑنا. عزیزها اس سے پیار کرنے والا، ذلیل انرسپیکٹفل اور بے عزت ہے. کثیرها قلیل اس کا بڑھ جانا ہی، قلیل تھوڑا ہے. وصالها اس کے پاس پہنچنا، اناء تھکن ہے. وصلہ یصل وصولاً کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پاس پہنچنا، مل جانا، یعنی اس سے میل کرنا، مل جانا، اس کو حاصل کرنا. انا یعنی عنایتاً کا مطلب ہوتا ہے بے سلے کے ساتھ تھکنا، تو تھکن ہے. صدودها اس سے دوری بنانا، بلاء مصیبت ہے، آزمائش ہے. صدا یصد صدوداً ان سلے کے ساتھ ہوتا ہے کسی سے دوری بنانا، الگ ہو جانا. اب بلا یبلی، بلاءن کا مطلب ہوتا ہے امتحان میں پھنسنا، مصیبت آنا. حزیہ یحزا حزین اس کا مطلب ہوتا ہے حصہ پانا. پھر یحزا بہل جہال ان پڑھ اور نادان اور بے وقوف قسم کے لوگ کیا ہے اس سے حصہ حاصل کرتے ہیں، کریڈٹ لیتے ہیں. ایمو الاندال اور کمینے اور گھٹیا قسم کے لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں اور مست ہوتے ہیں، عیش کرتے ہیں، اس پر عیش کرتے ہیں. نعیمہ ینعم نعمن سمیع یسمع سے اس کا مطلب فریح بہی مستانہ، خوش ہونا، جھومنا خوشی سے. النزل جمع انزال اس کا مطلب ہوتا ہے کمینہ، گھٹیا قسم کے لوگ. جاہل جمع جہال کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ، ان ایجوکیٹڈ. اور حزیہ یحزا کا مطلب ہوتا ہے حصہ پانا، سمیع یسمع سے. یشکا بہل لبیب، لبیب لبن جمع لباب اس کا مطلب ہوتا ہے گودا، مغز. اور اسی لبیب کو جو ہے عقل مند کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے قرآن نے یا اولی الالباب استعمال کیا ہے. تو عقل مند، ہوشیار جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے، ناکام اور نامراد رہتا ہے، اس سے کچھ نہیں حاصل کر پاتا. ویت الادیب اور پڑھا لکھا اور ایجوکیٹڈ جو ہے، یت ابو اس سے تھکتا ہے. تو شقیہ یشکا شقین و شقیانن اس کا مطلب ہوتا ہے بدحال ہونا، ناکام، نامراد ہونا، مصیبت اٹھانا. تو عقل مند اس سے پریشان رہتا ہے اور ادیب پڑھا لکھا آدمی اس سے تھک جاتا ہے. تعیب یتعبو کا مطلب ہوتا ہے تھک جانا، اکتا جانا. ادیب جمع ادبا، پڑھا لکھا، لٹریچر. پھر سے شعر سن لیجئے. غرور الدنیا دنیا کا دھوکہ. تقول آپ کہیں گے لیس الماجد الا القنوع الزائد دنیا سے دوری بنانے والا اور تھوڑی سی چیز پر صبر کرنے والا ہی بزرگ ہے. فما اعز من قناع جو تھوڑی سی چیز پر صبر کرتا ہے وہ کتنا ہی عزیز اور عزت دار ہے. وما اذل من طمع اور جو لالچ کرتا ہے وہ کتنا ہی ذلیل اور بے عزت ہے. دنیاکم حبیبہ بحسنہا وطیبہ اور دنیا کی رونق اور اس کا حسن اور اس کی اچھائی کیا ہے تمہارے نزدیک پسندیدہ ہے. لیکنہا غدارہ خداعۃ غرارہ لیکن وہ دھوکہ باز، دھوکہ دینے والی اور دوغلی ہے. لیس لہا حبیب زوالہا قریب جس کا ختم ہونا قریب ہے، پاس ہے، اور اس کا کوئی دوست نہیں. ملولۃ خوانۃ لیس لہا امانۃ وہ تھکانے والی اور حق ماننے والی ہے جس کے پاس کوئی امانت نہیں ہے. تفرق الاحباب تشتت الاطراب وہ دوستوں کو الگ کر دیتی ہے اور لنگوٹیا یار اور بچپن کے دوستوں کو کیا ہے بکھیر دیتی ہے. حرب لمن سالمہا جس نے اس سے صلح اور دوستی کی اس کے لیے جنگ ہے، پریشانی ہے. تملو من لازمہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہا، اس کو فالو کیا، وہ اس سے تھکتا اور پریشان ہو جاتی ہے. عزیزہا ذلیل کثیرہا قلیل اس کا زیادہ ہونا کم ہے اور اس سے پیار کرنے والا ذلیل اور انرسپیکٹفل ہے. وصالہا اناء جس کے تک پہنچنا تھکن ہے. صدودہا بلاء اس سے دوری بنانا مصیبت اور آزمائش ہے. یحظا بہل جہال جاہل لوگ اس سے کیا ہے کریڈٹ حاصل کرتے ہیں، حصہ پاتے ہیں. وینعم بہل اندال اور کمینے اور گھٹیا قسم کے لوگ جو ہیں اس سے آرام اور سکون حاصل کرتے ہیں. یشقا بہل لبیب اور ہوشیار اور ٹیلنٹڈ لوگ اس سے کیا ہے مصیبت اور پریشانی اٹھاتے ہیں. ویتھب الادیب اور پڑھے لکھے اور اسکالر ٹائپ کے لوگ اس سے تھک جاتے ہیں، مشکل میں پڑ جاتے ہیں.